أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نجم آیت نمبر 41 سے آج کا سبق ہے ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم پھر يجزاه بدلہ ملنا ہے اس کو الجزاء الاوفى پورا بدلہ، پھر اس کو بدلہ ملنا ہے پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ اور یہ کہ تیرے رب تک المنتہى سب کو پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ اور وہی ہنساتا ہے، وَأَبْكَىٰ اور رلاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ اور وہی مارتا ہے، وَأَحْيَا اور وہی زندگی دیتا ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اور اسی نے بنایا جوڑا، الذَّكَرَ نر کا، وَالْأُنثَىٰ اور مادہ سے، اس نے ہی جوڑا بنایا ہے نر اور مادہ۔ من نطفة ایک بوند سے، اذا تمنا جب وہ ٹپکائی جائے، وَأَنَّ عَلَيْهِ اور اس ہی کے ذمہ ہے، النشأة الأخرى دوسری دفعہ اٹھانا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ اور اس نے ہی دولت دی، وَأَقْنَىٰ اور اس نے ہی سرمایہ دیا محفوظ کرنے کو، وَأَنَّهُ اور وہ ہی هو رب الشعراء شعراء کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اس شخص کا تذکرہ کیا جا رہا تھا جو اسلام قبول کرنے لگا تو اس کے دوست نے اسے کہا کہ تم مجھے کچھ مال اسباب دے دو، قیامت کے دن تمہارے گناہوں کا یہ بوجھ میں اپنے سر لے لوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے آیات مبارکہ نازل فرمائی تھی کہ ہر انسان کی جو بھی کمائی ہے، جو اس دنیا میں اس نے اعمال کیے، وہ اس کو ضرور دکھائے جائیں گے، اور ظاہر ہے اعمال کے دکھائے جانے کا مقصد صرف اعمال دکھانا نہیں ہے بلکہ ان کا بدلہ دینا ہے۔ تو کہا کہ پھر اس کو جو بدلہ ملے گا وہ پورا بدلہ ملے گا، نہ اس کے کیے ہوئے کاموں سے کم ہوگا، نہ اس کے کیے ہوئے کاموں سے زیادہ ہوگا، جتنا اس نے عمل کیا ہے اچھا اس کے مطابق اچھا اجر ہوگا، جتنا اس نے برا عمل کیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ اللہ کے قوانین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، ہر انسان کو ہر چیز کے لیے پورا ہی بدلہ دیا جاتا ہے، اور کہا یہ سب چیزیں الی ربک المنتہی رب تک ہی لوٹ کر جانی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کتنے ہاتھ پاؤں مار لے، لیکن اس کی انتہا، اس کی پہنچ، اس کی رسائی اللہ ہی کی طرف ہے، واپس اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اچھے برے جو بھی اعمال کیے اس کا حساب دینا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب ہے کہ ہر انسان کی انتہا، یعنی چاہے وہ دنیا میں کتنی بھی زندگی گزار لے اور قبروں میں کتنا ہی عرصہ کیوں نہ گزار لے، لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی غور و فکر کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی ذات اور صفات کی حقیقت میں کوئی کتنا ہی غور و فکر کیوں نہ کر لے، اس کی حقیقت تک کسی کو رسائی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس میں غور و فکر کی اجازت ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تو غور و فکر کرو، لیکن اس کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، بلکہ اس کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ وہ تمہارے بس کا نہیں۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان اللہ کی مخلوقات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ اس چیز کو اللہ نے بنایا، اس چیز کو اللہ نے بنایا،
اور کرتے کرتے شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ان سب کو اگر اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو جب ایسا کوئی خیال آ جائے تو پھر انسان کو شیطان مردود سے پناہ مانگ لینی چاہیے، اللہ کی حفاظت میں آ جانا چاہیے۔ تو کہا دونوں حوالوں سے کہ لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، چاہے وہ حساب کتاب دینے ہوں، چاہے وہ غور و فکر کے حوالے ہوں، ہر چیز کے انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ ایسا رب ہے کہ جو انسان کو خوشی بھی دیتا ہے اور اس کو غم بھی دیتا ہے۔ خوشی کی وجہ سے ہنسنا اور غم کی وجہ سے رونا، یہ سلسلہ ہر انسان کے سامنے ہے، اور ان دونوں چیزوں کو عموماً ظاہری اسباب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ کسی کو خوشی ملی تو وہ ہنسنے لگا اور کسی کو غم ملا تو وہ رونے لگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گہری نظر سے ذرا دیکھو، کسی بھی انسان کا خوش ہونا، اس کا ہنسنا، اس کا رونا اس خوشی اور اس غم کے طور پہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی اور کے قبضے میں ہے، اور جب وہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر ہمارا رد عمل ہنسنے یا رونے کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، اور وہ اسباب کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اسباب کو پیدا کر کے ان اسباب میں ایسی تاثیر بنا دیتے ہیں کہ رونے والوں کو ایک لمحے میں ہی ہنسا دیں اور ہنسنے والوں کو ایک لمحے میں رلا دیں۔ تو کہا کہ وہی ذات ہے جو انسان کو ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے۔ تو جب انسان کے ہر عمل کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی ہی انسان کو ہنساتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، اور انسان میں سے نر اور مادہ کے یہ جوڑے بنانا، نطفہ تو ایک ہی جیسا ہے، اس سے نر بنا دینا اور اسی سے مادہ بنا دینا، یہ کسی اور کا تصرف نہیں ہو سکتا، یہ صرف ایک اللہ کا تصرف ہے۔ تو جب انسان کو یہ معلوم ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ بھی رہا ہے، یہ دن اور رات اس کے سامنے حالات پیش آ رہے ہیں کہ تمام چیزوں میں اگر ایک شدید ترین سخت کافر بھی غور و فکر کرے حقیقت کی نظر سے، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ تمام چیزیں، تمام اسباب واقعی ایک ذات سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں، ان کا تصرف صرف اللہ کا ہے، پھر وہ کیسے سمجھ گیا کہ قیامت کے دن وہ اس رب کے سامنے میرا بوجھ اٹھا لے گا اور میں عذاب سے بچ جاؤں گا اور وہ عذاب کسی اور کو مل جائے گا۔ تو اسی لیے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اس بات سے غافل ہونا یہ انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے کہ وہ ان علیہ النشأۃ الاخری، کیونکہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے دوسری دفعہ کی ذمہ داری اٹھانے کی بھی اسی کی ہے۔ تو جب پہلی دفعہ پیدا کرنے والا بھی وہ، دوسری دفعہ اٹھانے والا بھی وہ، تو اس ذات سے نہ ڈر ہونا یہ سخت سے سخت انسان کے بے وقوف ہونے کی علامت ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان ایسا نہیں کرے گا کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرنے والا ہے اور وہی حساب کتاب لینے والا ہے، پھر اس ہستی سے نہ ڈر ہو کے، بے خوف و خطر ہو کے بیٹھ جائے اور یہ سمجھے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور یہ سمجھے کہ میرے اعمال کا بوجھ کوئی اور اٹھائے گا اور میں آرام سے بچ جاؤں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور دنیا کے اندر کسی انسان کو مالدار کر دینا، کسی کو سرمایہ دینا اور سرمایوں کو محفوظ کرنا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ ورنہ اگر ہم پیسے جمع کر کے رکھتے جائیں اور وہ گلتے سڑتے جاتے اور گم ہوتے جاتے اور کہیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ کہاں چلے گئے، یہ بھی اللہ پاک کے احسان ہے۔ انسان اپنے مال کو، اسباب کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اسی طرح اللہ اس کو محفوظ سے، حفاظت سے رکھتے ہیں۔ اغنا کا مطلب ہوتا ہے خود امیر ہونا، اور اغنا کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کو مالدار بنا دینا، اور اقنا کا مطلب ہے مال کو محفوظ کر کے رکھنا یا محفوظ شدہ سرمایہ۔ تو آیت مبارک کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو مالدار بھی بناتے ہیں اور وہی ہے جس کو اتنا سرمایہ دے دیتے ہیں کہ وہ اس کو محفوظ بھی کر کے رکھ سکے. تو یہ مال اسباب دینے والی ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اگر انسان محنتیں کرتا جائے صبح سے شام، شام سے صبح تک، اس کے بدلے میں اسے رزق ہی نہ ملے، اسے مال ہی نہ ملے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک خوبصورت انتظام ہے. کیسے انتظام چلا دیے کہ انسان کماتا ہے مال کو، اسباب کو، اس کے پاس مال آتا جاتا ہے اور اتنے سرمایے ہوتے ہیں، لوگ محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ ہمارے ایمان کے سرمایے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان والا امیر بنائے، ایمان کی امیری اور مالداری اللہ ہمیں نصیب فرمائے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، شعرا ایک ستارے کا نام ہے اور عرب میں کچھ لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کی پرستش کیا کرتے تھے، تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا نام لیا کہ وہ جس کے تم عبادت کرتے ہو اس کا مالک اور پروردگار بھی اللہ ہی ہے. اور حالانکہ تمام آسمان، زمین، ستاروں، سیاروں، خلاؤں کا مالک اور خالق اللہ ہی ہے، لیکن خصوصی اشارہ ان کی طرف کیا کہ تم جس کو رب مانتے ہو اس کا رب بھی وہی ہے جسے اللہ کہتے ہیں. تو یہاں پر غفلت میں ڈوبے ہوئے کفار و مشرکین کی طرف وضاحت سے اللہ کے پیغام آ گئے، اور یہی وہ اللہ کے پیغامات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس پاک کلام کے ذریعے سے ہمیں دیتے رہے. اور اسی کو سورہ رحمان میں جگہ جگہ پھر ذکر کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ کیا کم نعمت ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں کون سے حالات پیش آئیں گے، وہ تمہیں اس دنیا کے اندر ہی بتا رہا ہے تاکہ تم تیاری کر لو، تمہارے پاس یہ عذر نہ رہے کہ کوئی ہمیں بتانے والا نہ تھا. اللہ نے سارے عذر پورے کر دیے، یہاں پر سارے ہیلے، سارے بہانے دور کر دیے، اور ایسے دور کے اندر ہمیں پیدا کیا جہاں پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جہاں پہ دین کے حوالے سے کوئی بات چھپی نہیں، جہاں بے دینی کے حوالے سے کوئی بات چھپی نہیں. اب اس کے اندر اپنے لیے کامیابی کے راستے چننا یا ناکامی کے راستوں پہ چلنا، یہ انسان کی اپنی فطرت ہے اور اپنا ہی اس کا تقاضا ہے. اللہ کریم ہمیں ایمان کے راستوں کے مسافر بنائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور اس کلام پاک کے ساتھ تا قیامت ہمیں جوڑ کے رکھیں اور ہمارے دلوں کو اپنے کلام کے لیے کشادہ کر دیں، ہمارے حافظوں کو اپنے دین کے لیے کشادہ کر دیں. ہم دنیا کی لمبی چوڑی باتیں، بحثیں، تقاریر، تاریخیں یاد کرتے ہیں اور اسے فن سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا فن ہے جو ہمارے مرتے ہی ہمارے ساتھ دفن ہو جائے گا. اللہ ہمیں اس فن کا ماہر بنائے جو دنیا میں جیتے جی تو ہمیں فائدہ دے گا ہی، اس کے اصل فائدے ہمارے مرنے کے ساتھ شروع ہو جائیں گے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ سفر بہت طویل ہے اور زیادہ راہ بہت کم ہے، اور لمبے سفر پر جانے والوں کو سامان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لمبے سفر کم سامان کے ساتھ طے نہیں ہوتے. تو اللہ کریم ہمارے توشے، ہمارے زیادہ راہ میں اضافہ فرمائے اور بھرپور ہمیں عطا کرے، اور جو ہم سے بیٹھنے میں، سننے میں، سنانے میں، ادب آداب میں کمی ہو جاتی ہے، یقیناً ہو جاتی ہے، اللہ اس کے لیے ہمیں معاف فرمائے اور ہم جیسے بے ادبوں کو اپنے کلام کے ذریعے سے جوڑ کے رکھیں اپنے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.